کل کی ہی بات ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, یہ بہت سارے قوانین لاتے تھے جو کہ راتوں رات صدر پاکستان جس پہ دستخط کرتے تھے اور آرڈیننس بن جاتا تھا, اور آپ لوگ آن ریکارڈ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ پارلیمان کو بے وقت کر دیا ہے, پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہے, جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے, ایوان صدر جو ہے وہ عارف الوی کی قیادت میں آرڈیننس فیکٹری بن گیا ہے, اور فائدہ کیا پھر اس پارلیمان کا. تو آپ بھی یہ کر رہے ہیں, کل راتوں رات اچانک ایک قانون آیا, وہ بس وہ صادر صاحب پاکستان سے باہر تھے, سندرانی صاحب اندر, وہ بنے صدر, الوی صاحب نے دستخط کرنے نہیں تھے, سندرانی صاحب نے کر دیے, یہ بن گیا قانون. تو اب نہیں ہو رہی سر پارلیمان بے وقت و بے توقیر؟ کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم بادامی صاحب, چیز یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کتنے آرڈیننس ہمارے دور میں تقریباً 1 سال ہو چکا ہے, کتنے آرڈیننس ہمارے دور میں اور پچھلے ایوریج آپ 4 سال کے نکالے کتنے آرڈیننس آئے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ختم ہوئی ہے, اس پہ کیا نام ہے اپنا بجٹ سیشن ختم ہوا ہے, اور میجورٹی ممبرس ملک سے باہر بھی ہیں, کوئی حج پہ گئے ہیں, کوئی چھٹی پہ گئے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ میں ارجنسی کیا تھی اس میٹر میں؟ جب اگلا پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا 10-20 بچے تب ہو جاتا ہے, یا کچھ ارجنٹ تھا اس میں اس لیے کرنا تھا؟ کوئی چیزیں ارجنٹ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز کوئی خاص اس کے اندر ارجنٹ تھا, لیکن حکومت نے یہ کہا کہ یہ سمجھا کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے. الوی صاحب کا آپ نے بتایا کہ ملک سے باہر ہیں, اب جس طریقے سے ملک سے باہر گئے ہیں چیئرمین سینٹ صاحب نے اور الوی صاحب نے, تو آخر میں میرے خیال میں ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے کوئی 5 اوور کا میچ کھیلنا ہے, اور مقابلے میں اس نے اپنے مطلب مراد کی وہ بھرمار لگا دی, دوسرے نے پتہ نہیں کوئی بھی رشتہ دار نہیں چھوڑا, اور سرکار اس پہ عمرے پہ حج پہ لے گیا سارا کچھ. تو مطلب یہ چیزیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے اور بڑی اکنامیکل کرائسس ہیں, اور جس طریقے سے یہ اپنے لیے سرکاری خرچے پہ ہوا ہے حج ان کا, چونکہ وہ کچھ بڑا کی وضاحت آئی ہے کہ سرکاری خرچے پہ ہوا ہے. مجھے سرکاری خرچے جس طریقے سے جو لسٹ آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پرائیویٹ خرچے والی لسٹ نہیں ہے, تو سرکاری خرچے والی ہے, جو کہتے ہیں کہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لو, تو وہ والی مجھے نظر آ رہی تھی. کیونکہ جو لسٹ نظر آ رہی تھی اس میں ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ اگر ہے تو یہ تو بھی سامنے آ جائے گا. اس میں تو نہیں ہے کہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم پرائیویٹ خرچے پہ گئے, تو آپ وہ لسٹ سر ابھی دیکھیں نا, آپ لوگ بھی سارے بلاول صاحب کے ساتھ عراق گئے تھے, ندیم الحسن صاحب نے کہا کہ میں اپنے خرچے پر گئے تھے. یار کہنا آسان ہے, ایسی کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے کہ سرکاری خرچے پر گئے. نہیں میں اس کا میں گواہ ہوں, میں خود بھی اپنے خرچے پہ گیا ہوں, میں بھی تھا, میں اپنے خرچے پہ گیا ہوں, ایک چیز میں اپنے خرچے پہ دیا. ندیم صاحب یا باقی جو آفیشیل ان کا ڈیلیگیشن تھا آفیشیلی گئے, جو ان آفیشیلی تھے چاہے وہ باقی ہمارے صوبائی وزراء بھی تھے, جو بھی تھے سارے اپنے خرچے پہ گئے. کسی نے بھی آفیشیل کوئی, اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی. میں خود گیا ہوں, میں اس میں کیوں بولوں کہ میں مطلب ہے کہ سرکاری خرچے پہ نہیں گیا اور میں جھوٹ آپ کے ساتھ بولوں. ایک چیز ہے, اگر میں سرکاری اس پہ جاتا تو میں کہتا میں سرکاری پہ گیا ہوں, لیکن ایسی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے چیئرمین سینٹ نے اپنے لیے ایک بھرمار لگا لی کہ جی میں مراد اتنے لوں گا, اتنی سیکورٹی لوں گا, اتنا سٹاف لوں گا, جہاز استعمال کروں گا, میرے خرچے بھی سینٹ پے کرے, میری فیملی اور میرے جو ہے وہ میڈیکل بل. مطلب یہ چیزیں مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی فیصل صاحب اصل پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں چیئرمین سینٹ والے بھی ایک آپ نے بات سے بات نکل رہی ہے, ایک بات آپ نے کہی, سلیم مانڈی والا صاحب نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, ہم اس کو ریجیکٹ. اور خورشید شاہ صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار باقی لوگ بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ سیاستدان پہ آ کے جو وہ سب کی گوٹ پھنستی ہے, چیئرمین سینٹ پہ آ کے سب تنقید کریں. تو ان کا بیان اس کے خلاف پیپلز پارٹی کا آفیشیل یہ بیان میں نے میڈیا پہ دیکھا تھا. مجھے اس سے اسی دن اگلے دن خورشید شاہ صاحب مجھے ملے تھے, اس نے کہا تھا, میں نے اس قسم کوئی اسٹیٹمنٹ دی. میں نے خورشید شاہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اس نے اس پہ بالکل وہ کیا ہے کہ ایسی چیز. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں اتنے سینٹرز بیٹھے ہیں, اتنے سینٹرز نے بل پڑھ کے, اور سینئر سیاستدانوں نے, سینئر جو فارمر چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں رہے, انہوں نے اس پہ سائن کیا. آپ مطلب ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں کہتے ہیں جی اکنامیکل کرائسس ہیں, تنخواہیں نہ لے وزراء, یہ نہ کریں وہ نہ کریں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے آج آپ نے بغیر پڑھے سائن کرنے والوں میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ سینیٹرز ہیں نا. میں کہتا ہوں اگر انہوں نے بغیر پڑھے یا پڑھے دونوں چیزیں اس پہ سائن کیا, غلط کیا, ہماری لیڈرشپ نے اس کے اوپر بالکل واقعی ڈسپریوش ہو گئی کہ آپ کس طریقے سے مطلب ہے کہ ایسے اس قسم کی چیزیں اگر اکنامیکل سچویشن ٹھیک بھی ہوں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے بھائی آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ کی حوث اور لالچ ختم نہیں ہو رہی, بس ریٹائر ہو گئے تو ریٹائر زندگی گزاریں. اچھا یہ عامر ضیاء صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, میں ان سے بات کرتا ہوں. بس اس سے پہلے بتا دیجیے کہ ضیاء صاحب, عامر صاحب پچھلے پروگرام میں تھے ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے, تو اگر صحیح یاد ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو حیرت نہیں ہوگی اگر عام انتخابات نومبر تک نہ ہو بلکہ اس سے بھی کچھ آگے چلے جائیں. آپ بحیثیت ممبر آف گورنمنٹ اینڈ دین ریپرزینٹیو پاکستان پیپلز پارٹی, منسٹر آف اسٹیٹ, آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ نومبر کوئی جو پروویژن ہے
کہ اگر اسمبلی ایک دن بھی پہلے ٹیلیٹ ہو جائے تو 90 دن ورنہ 60 دن میکسیمم کر لیں تو 12-13 نومبر بنتی ہے. آپ کو یقین ہے کہ 12-13 نومبر تک الیکشن ہر حال میں ہوگا, نہیں ہوا تو غیر ہی نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہوں گے اور اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل ٹوک موقف ہے کہ الیکشن جو ہے اس سے لیٹ نہیں ہوگا. دیکھیں اکتوبر نومبر میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. اگر باقی جماعتیں چاہتی ہیں کہ نومبر میں ہو تو کوئی 15-20 دن اور چاہیے کمپین کے لیے تو ہم ان کے لیے راضی ہیں, لیکن اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا واحد حل اور اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ الیکشن ہو, نئی پارلیمنٹ ہے, نئی حکومت ہے. مجھے ذرا فیصل الاؤ کریں ذرا, میں یہ بات عامر ضیاء صاحب ہماری پچھلی ڈسکشن کا میں حوالہ دے رہا تھا, اس میں آپ کی بھی اور دیگر مہمانوں کی بھی, خود کاشف عباسی صاحب, فہد حسین صاحب کی بھی یہ رائے تھی کہ یو گائز ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر الیکشن نومبر تک نہ آگے چلا جائے. ابھی جو کنڈی صاحب کا کانفیڈنس ہے یا جو کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, صرف پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے؟ یعنی آپ کے اور پیپلز پارٹی کے واحد رہنما نہیں ہے کنڈی صاحب جو کہ یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس ضمن میں پیپلز پارٹی کی خواہش یا ترجیح الگ ہے اور نون کی یا کسی اور کی الگ ہے, اس لیے یہ معاملہ الگ ہے یا نہیں؟ اب سب کی رائے یہ ہے کہ بس ہو جانا چاہیے نومبر تک الیکشن. بات یہ کہ حکومت میں اگر آپ دیکھیں جتنے دھڑے پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے زیادہ تیار ہے. وہ کیوں تیار ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں پہلے بھی اس پہ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ سندھ کا ان کا قلعہ مضبوط ہے, بلوچستان میں ان کے پاس کچھ الیکٹیبلز آ گئے ہیں, اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں ان کو امیدیں ہیں, انہوں نے پرفارم بھی برا نہیں کیا تھا جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر. سینٹرل پنجاب میں امید ہے, کے پی میں تو زیادہ جو ہے مطلب ہے پیپلز پارٹی ٹیم بھی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ آج کے مقابلے میں زیادہ اپنا اس کو پھیلا سکے گی. جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, اس حکومت کی جتنی بھی اکنامک مس مینجمنٹ کا جو بوجھ ڈلا ہے, جو بھی اس کا فال آؤٹ ہے, وہ بادامی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ نون لیگ پر آیا ہے, اور نون لیگ میں ساکھدار کی وجہ سے کہتے ہیں بڑے شریف صاحب پر آئے, نواز شریف صاحب پر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن عامر ضیاء صاحب بیانات کی حد تک تو نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل کے انٹرویو میں کہا کہ بس اب اس گورنمنٹ کے 2-3 مہینے رہ گئے ہیں, احسن اقبال صاحب, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دے ڈونٹ مین اٹ نون لیگ کی حد تک؟ وہ دیکھیں جس طرح سے جو فارملی پاکستان پیپلز پارٹی بات کری اس میں آپ کو بعض اوقات بیگنس بھی نظر آتی ہے. ان کے بعض اگر آپ نون لیگ کے رہنماؤں سے بات کریں وہ بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے واحد حل ہے, اور واقعی اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے شفاف انتخابات, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام پلیئرز کو جو ہے کھل کر کہتے ہیں کہ انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ہو, وہ پاکستان کے لیے بہترین سولوشن ہے. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے انتخابات سے پہلے مینجمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب مطلب ایک سوچے آپ چھوڑتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جب تک ہم ڈیلیمیٹیشن کا دیکھیں گے, نئے سینسس کے مطابق ہوں گے نہیں ہوں گے, تو آگے بڑھنے کے 100 بہانے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہی آئین کہتا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی پروونشل تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے, لیکن نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سے پہلے آپ کے پروگرام کو بڑا دلچسپ حصہ میں دیکھ رہا تھا, اس میں 2 بہت بڑے مطلب قانون داں موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ کا کیا کام ہے, وہ کون ہوتی ہے الیکشن کے معاملات میں دخل دینے والی. بات یہ کہ جب آئینی لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو کسی کے پاس تو آپ جائیں گے فریاد لے کے, اور وہ فریاد لے کے ظاہر سپریم کورٹ کا فورم ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی یہ دیکھ رہے کہ میں اگر پچھلے ڈسکشن پہ آپ جانے کی اجازت دیں کہ ہمارے یہاں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ قانون سازی اس لیے ہو رہی ہے پچھلے 14 ماہ میں کہ آپ کو چند خاندانوں کو, چند افراد کو فائدہ پہنچانا تھا. کوئی قانون سازی مجھے بتائیے کہ جو عوام کے لیے کی گئی ہو. نیب قوانین کی جو بات کریں, نیب قوانین سے 99.99% پاکستانیوں کا کوئی تعلق نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کی گئی پہلی مرتبہ جب کی گئی تھی اس میں لائسنس ٹو کرپشن دے دیا گیا. آپ نے دنیا بھر میں جو ہے پارلیمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے, صرف لوگوں کو جو ایکیوزڈ ہیں یا کنوکٹڈ ہیں ان کے لیے زندگی مشکل کیسے کریں گے. یہاں لگ رہا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ سہولت جاری کر رہی تھی. انہوں نے, میں اگر آپ موقع دیں تو تفصیل دیکھیں کہ جو لاز میں چینجز لائے وہ پرسن اسپیسیفک ہے.